کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعبیرات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے لگے ہاتھوں ہم سب سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ مدنی پھول بھی یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنی نیتیں اچھی زیادہ ہوں گی تو ثواب بھی الحمدللہ عز و جل اتنا بڑھ جاتا ہے، ثواب بھی زیادہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، لگی ہاتھوں یہ بھی نیت فرما لیجیے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل رضائے الہی عز و جل کے حصول کے لیے ہم اپنے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو اول تا آخر ملاحظہ کریں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اراد و وظائف بتائے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم تحریر کر لیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل درود شریف پڑھیں گے جھوم کر، یعنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں اور اوراد و وظائف اور بہت سارا علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو آئیے ہم بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدینہ سر، میرا نام عبدالغفار خان ہے، والدہ کا نام مثال بی بی۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، میں بیمار رہتا ہوں اور کوئی کاروبار میرا سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ عبدالغفار بھائی اکثر بیمار رہتے ہیں، کوئی کام بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ بالکل آپ کا استخارہ کریں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ اور میں اکثر بیمار رہتا ہوں، کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا، کوئی روزگار بھی نہیں ہے۔ اکثر بیمار رہتے ہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور فرمائے اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر
مقلاة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عبدالغفار بھائی، آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش، جادو وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ نظر بد وغیرہ کے معاملات ہیں. آپ کے کاروبار پر بھی نظر ہے، آپ پر بھی نظر ہے، جس کی وجہ سے آپ بھی اکثر بیمار رہتے ہیں اور کاروبار بھی آپ کا متاثر ہو رہا ہے. تو آپ اپنے نظر بھی اتروا لیجئے. نظر اتارنے کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم ہے. 29ویں پارے میں سورۃ القلم ہے. سورۃ القلم کی یہ آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر، قرآنی دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر بد ختم ہو جائے گی اور آپ کو شفا نصیب ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ کام بھی آپ کا ٹھیک نہیں چلتا، تو روزگار کے حوالے سے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطوں یہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا باسطوں یا باسطوں یا باسطوں. یہ 10 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام کام ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل رزق میں، آپ کے کاروبار میں وسعت پیدا ہوگی اور کشادگی بھی پیدا ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، نے فرمایا کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، روزگار کے اسباب نہیں ہیں. یہ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں. اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی. روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، 1469 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز مقاصد بھی پورے ہوں گے، آپ کے رزق میں بھی برکت پیدا ہوگی، کاروبار بھی آپ کے چلنے کے اسباب بن جائیں گے اور روزگار کے حصول کے اسباب بھی پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ بھی صحت یاب رہیں گے اور آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے گی. اور اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اپنی بیماری کی کارڈ بھی کروا لیجئے اور روزگار کے حصول کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے. اور پڑھنے کے لیے آپ کو جو روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کو اچھے اثرات انشاءاللہ عز و جل مرتب ہوں گے اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. لیکن یہاں پر آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مسائل کے حل کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے اور کاروبار میں برکت کے لیے ایک روحانی علاج، ایک بہترین عمل الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. آئیے مزید آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام فاروق ہے، میری والدہ کا نام خالدہ بیگم ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے پوچھنا ہے کہ میں جاب کے حوالے سے مجھے سوال کرنا ہے. میں دبئی میں 2 دفعہ گیا ہوں جاب کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ میرے مطلب کام میں کوئی بہتری نہیں آتی. لگی لگائی جاب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہاں پاکستان میں بھی میں وطین میں پہلے جاب کرتا تھا، وہاں بھی 1 سال بعد مطلب میری جاب ختم ہو گئی تھی. پھر میں دبئی گیا، وہاں بھی 1 سال بعد میری جاب ختم ہو گئی. تو اس حوالے سے مجھے پوچھنا ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہے. مجھے 3-4 سال سے کوئی مستقل مطلب کوئی روزگار جو ہے وہ نہیں مل رہا جہاں پہ میں سروائیو کر سکوں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. فاروق بھائی آپ کا مسئلہ ہم نے بالکل سنا. انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہم استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اور ایسا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. جہاں پر بھی آپ نوکری کے لیے جائیں گے نا، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل اگر وہ کام جائز ہوا
تو پکی بھی ہو جائے گی اور فائدہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہوگا۔ اور آپ نے جو مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ نے دبئی میں بھی کئی دفعہ آپ گئے جاب کے لیے، لیکن وہاں پر بھی اس کے بعد ختم ہو گئی چند سالوں کے بعد، پھر یہاں پاکستان میں بھی کئی جگہ آپ نے جاب وغیرہ کے لیے کوششیں کی، کچھ عرصہ کرتے ہیں پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ مدارس نام ہے میرا، میری والدہ کا نام جیتون ہے۔ میری کیا 4 سال سے طبیعت خراب رہتی ہے میری، اور کاروبار ایک دم بند ہو گیا ایک دم، تو میرے کو استخارہ کرانا تھا کہ کیا پرابلم۔ طبیعت خراب رہتی ہے اور کام کا بھی مسئلہ ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ آپ بھی درود پاک پڑھیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ استخارے کیے جا رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آمن تذكر جيران بذي سلام، آمن تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کا فرمایا، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے۔ سب سے پہلے تو ہمارے فاروق بھائی، آپ نے فرمایا کہ آپ نے کئی جگہ پر جاب کے لیے کوششیں کی، دبئی بھی آپ گئے اور وہاں پر بھی آپ نے کوشش کی، لیکن وہاں سے بھی 2-3 مرتبہ آپ کو ہٹا دیا گیا، آپ کی نوکری ختم ہو گئی۔ بھی اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر آپ نے جاب کے لیے کوشش کی، لیکن وہاں پر بھی آپ کی کچھ عرصہ نوکری رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے فاروق بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ آزمائشوں میں ہیں، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل آزمائشیں آپ کی یہ دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے عارف بھائی نے کال کیا۔ عارف بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے اور کام کا بھی آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو عارف بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اور بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے۔ باقی بظاہر آپ کے ساتھ کوئی عملیات، کوئی جادو جنات عملیات اثرات ایسا کوئی معاملہ بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے لیے 2 روحانی علاج ہیں عارف بھائی، اگر آپ چاہیں تو تحریر بھی فرما لیجئے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے روزانہ 9 مرتبہ یا کبیرو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ صفات نام ہے یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، 9 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا بھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں اکثر پریشان بھی رہتا ہوں، پریشانیاں ہیں اور کام کا بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات نام ہے یا قہارو یا قہارو، روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ نمازوں کی عارف بھائی پابندی کی نیت بھی فرما لیجیے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہوں کہ کام ان کا نہیں ہو پاتا ہو، پریشانیاں رہتی ہوں، روزگار کے حوالے سے پریشان ہوں، تو اس روحانی علاج پر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن فرائض کی پابندی اس میں شرط ہے۔ فرائض کی پابندی ہوگی، ان روحانی علاج پر عمل ہوگا تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔
अर्ज ये है जनाब, हमारा जो है तो कर्ज हम पर बहुत ज्यादा है, हम परेशान है, इसका मसला क्या हल होगा? कर्जा बहुत ज़्यादा है, परेशान भी बहुत ज़्यादा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको इसका रूहानी इलाज बताएंगे। हमारे इस्लामी भाई ने नोट फरमा लिया होगा। मज़ीद कॉल्स हो तो भी चला दीजिए। मेरी अम्मी का नाम परवीन है और उनके वालदा का नाम रहमत भी है। मेरी अम्मी बहुत बीमार है, आप इस्तिखारा करके बता दें कि वो ठीक क्यों नहीं हो रही, हम रूहानी इलाज करवाएं या दवाई लें? अम्मी बहुत ज़्यादा आपकी चंदा बीमार हैं और रूहानी इलाज का आप मालूम करना चाह रही हैं कि रूहानी इलाज करवाएं, डॉक्टरी इलाज करवाएं, क्या करवाएं? बिल्कुल आप रूहानी इलाज भी करवाएं, डॉक्टरी इलाज भी करवाएं, दोनों साथ जारी रखें। आपकी वालिदा के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इस्तिखारा करके हम आपको बताते हैं। आप हो सके तो अपने साथ डायरी और कलम ये रख लीजिए। इस्तिखारा करने के बाद आपकी वालिदा के लिए पढ़ने का जो भी रूहानी इलाज बताया जाए, जो भी वज़ाइफ आपको बताए जाएं, तो आप तहरीर फरमा लें या आपकी वालिदा तहरीर फरमा लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत जल्द शिफा नसीब होगी और इस्तिखारा करके भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको बताते हैं। इसके बाद हमारे एक इस्लामी भाई थे कि मुझ पर कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है और परेशानी भी बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से कोई रूहानी इलाज हो तो बता दीजिए। इसके लिए एक मुजरब अमल ये ज़हन नशीन कर लीजिए और चाहें तो लिख भी लीजिए, इसका हवाला भी लिख लें। मदनी पंसूरा के बाब फैज़ान औराद में अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। दोबारा सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ताहुसूल मुराद हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा और सुबह व शाम, हर नमाज के बाद तो 11-11 मरतबा पढ़ेंगे और फिर सुबह व शाम 100 बार सुबह शाम की तारीफ भी समात फरमा लें। सूरज की पहली किरण चमकने से पहले पहले, यानी सूरज तुलू होने से पहले पहले का जो वक्त है, आधी रात ढले से लेकर सूरज की किरण चमकने से पहले पहले का जो वक्त है, ये सुबह का वक्त है। इस दौरान जो भी अमल पढ़ेंगे वो सुबह का वक्त कहलाएगा और सूरज गुरूब होने से पहले पहले जो विर्द पढ़ेंगे वो शाम के औकात में पढ़ना कहलाएंगे। तो सुबह शाम 100 बार रोज़ाना अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। इस दुआ के बारे में हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का इरशाद शफ़क़त बुनियाद है, अगर तुझ पर पहाड़ जितना भी कर्ज होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अदा हो जाएगा। तो ये अमल आप इख्तियार कर लीजिए, अल्लाह ने चाहा तो इसकी खूब बरकतें नसीब हों। परेशानियों के हल के लिए भी ये वजीफ़ा कारआमद रहेगा, क्योंकि इन्होंने फरमाया कि कर्जा भी बहुत ज़्यादा है और परेशान भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, परेशानी का भी अगर रूहानी इलाज हो तो बता दीजिए। आपको चाहिए कि रोज़ाना ये अमल कर लिया करें, उठते बैठते चलते फिरते, क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। दोबारा सुन लीजिए, क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। कहीं मैं सफ़र पे था तो एक मतलब साथ में एक मुसाफिर थे बैठे हुए साथ में, उन्होंने अपनी ये मदनी बात सुनाई कि मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्जा था। तो मैंने आपके फैज़ान मदीना हाज़िरी दी थी, वहाँ तावीज़ात के बस्से से मुझे ये पर्चा मिला था जिस पे ये अमल लिखा हुआ था, क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह। तो मैंने उसको मामूल बना लिया, सारा कर्जा मेरा उतर गया, अभी भी मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। वो मैंने अपने यानी कि हिर्ज़ जहाँ बना लिया है इस अमल को। तो क्यों ना फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सनाउल्लाह भाई आप भी नियत फरमा लीजिए, ये जो आपको 2 वजीफ़े बताए गए, एक तो कर्जा उतारने का वजीफ़ा, इसको भी आप पढ़ा करें। जो तरीक़ा आपको बताया गया, जितनी तादाद बताई गई उतनी ही तादाद के मुताबिक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और दूसरा, परेशानियों से नजात के लिए जो वजीफ़ा बताया गया, क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी उठते बैठते चलते फिरते आप, अच्छा इसके लिए बावुज़ू होना शर्त नहीं, इसके लिए चलते फिरते उठते बैठते बेवुज़ू भी पढ़ सकते हैं, बावुज़ू दोनों सूरतों में पढ़ सकते हैं। कितनी आसानी हो गई, चाहे आपका वुज़ू हो ना हो, दोनों सूरतों में आप ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारी एक मदनी मुन्नी ने कॉल की, उन्होंने फरमाया कि वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, बीमार रहती हैं, तो डॉक्टरी इलाज करवाएं या रूहानी इलाज करवाएं, और इस्तिखारे का भी फरमाया था। तो बिल्कुल आप डॉक्टरी इलाज भी करवा सकते हैं और रूहानी इलाज भी आप करवा सकते हैं। और आपकी वालदा का इस्तिखारा किया तो इस्तिखारे में बज़ाहिर कोई अमलियात, कोई जादू अमलियात ऐसा कोई मामला नहीं है। इस्तिखारे में सिर्फ नज़र बद और बीमारी का इशारा आ रहा है कि ये बीमारी ही के असरात हैं और आपकी वालदा पर नज़र बद वगैरह लगी हुई है, इसी वजह से अक्सर वो बीमार रहते हैं।
اب روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 115 مرتبہ، بہت آسان یا بیماریوں سے حفاظت کا، بیماریاں دور کرنے کا یہ روحانی علاج ہے. 115 مرتبہ یا مؤمنو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. اور نظر سے حفاظت کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. سورۃ القلم کی ایک آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی. نظر بد جب ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. اور یہ دونوں روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ میں بھی تحریر کیے ہوئے ہیں. نظر بد سے حفاظت کی یہ دعا اور بیماری کا روحانی علاج جو پڑھنے کے لیے آپ کی والدہ کے لیے بتایا گیا، یا مؤمنو 115 مرتبہ، یہ روحانی علاج بھی مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 247 پر لکھا ہوا ہے. اگر ابھی آپ تحریر نہ کر سکے ہوں یا لکھ نہ پائے ہوں، مدنی پنسورہ حاصل فرما لیجئے اور اس میں سے یہ یاد کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. میرا نام تصور ہے. میں نے اپنے کاروبار کے لیے کام جونتا کرتا ہوں نا تو وہ فائدہ نہیں آ رہا، پیسے رہتے نہیں ہیں، بات جمع نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں لگے رہتے ہیں. پیسے جمع نہیں ہوتے، کام کرنے کا دل نہیں کرتا اور کاروبار میں برکت بھی نہیں ہے. تصور نام آپ نے بتایا، بالکل تصور بھائی، آپ مدینے کے تصور میں ذرا گم ہو جائیں، تھوڑا سا انتظار فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. تھوڑا سا انتظار کیجئے، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وسیم بات کر رہا ہوں شکارپور سے. میرا بھائی بیمار رہتا ہے، 2-4 سال ہو گئے. بھائی آپ کے بیمار رہتے ہیں. وسیم بھائی آپ نے شکارپور سے کال کی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کے لیے بھی روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے. اپنے ساتھ وسیم بھائی یہ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. بھائی کے لیے جو بھی آپ کو پڑھنے کا روحانی علاج بتایا جائے، جو بھی وظیفہ بتایا جائے اس کو تحریر فرما لیجئے گا. اور جتنی تعداد پڑھنے کی بتائی جایا کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اتنی ہی تعداد کے مطابق اس وظیفے کو آپ پڑھا کریں. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے. میرا نام عبد الرحمان ہے اور میری والدہ کا نام حنیفہ. طبیعت صحیح نہیں رہتی اور میرے پیٹ میں کچھ السر وغیرہ ہے، پتہ نہیں کیا کمزوری مجھے بہت ہے. پیٹ میں السر ہے، کمزوری بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے عبد الرحمن بھائی. انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیٹ کے بھی درد کا روحانی علاج بتائیں گے، کمزوری دور ہونے کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے. آپ بھی عبد الرحمن بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیا کریں، اور جو بھی آپ کے لیے جو بھی وظیفہ بتایا جائے، جو روحانی علاج بتایا جائے تو اس کو تحریر آپ فرما لیا کریں. ہمارے وسیم بھائی نے شکارپور سے کال کی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی ان کے ہیں، شاید چھوٹے بھائی ہیں یا بڑے بھائی ہیں، بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، تو بھائی کے لیے ان کے روحانی علاج بتا دیجئے. اس کے بعد ہمارے عبد الرحمن بھائی انہوں نے فرمایا کہ پیٹ میں ان کے السر ہے اور کمزوری بھی بہت زیادہ ہے، روحانی علاج بھی بتا دیجئے. اور ان کو اگر کیا ان کا کارڈ کا عمل بھی کیا جا سکے گا یا پلیٹوں والا عمل بھی ہوگا، اس حوالے سے بھی عبد الرحمن بھائی کو رہنمائی دے دیجئے. عبد الرحمن بھائی آپ کے لیے ورد پیش خدمت ہے. یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا انشاءاللہ. 2 کمزوری کے علاج پیش خدمت ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کے فرمان عالی شان کا خلاصہ ہے کہ تلبینہ یہ کمزوری کا بہترین علاج ہے. اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دودھ میں جو شریف یا گیہوں کا آٹا یا بھوسی ڈال کر پتلا پکا لیجئے اور ضرورت کے مطابق شہد ڈال لیجئے، حسب خواہش تناول فرما لیجئے. اس کو عربی میں تلبینہ، اردو میں لپٹا اور پنجابی میں سیرا کہتے ہیں. خصوصاً بیماری کے بعد ہو جانے والی کمزوری کے لیے بے حد مفید ہے. یہ بہت ہلکی غذا ہے، زود ہضم ہے، پیٹ میں بوجھ نہیں کرتا، دل کو قوت بخشتا ہے، رنج و غم اور دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے. دوسرا
بھینس کے گرم دودھ میں 2 بڑے چمچ شہد ملا کر روزانہ پینا جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں السر وغیرہ کی شکایت کی تو یا محیی یا محیی یا محیی یا محیی، یہ اسے اول آخر درود شریف کا 7 مرتبہ پڑھ کر آپ کے دم کر دیں اپنے مطلب پیٹ والے حصے پر، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد کی تکلیف کی شکایت دور ہوگی۔ دوسرے سائیں بھائی جنہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے تذکرہ کیا کہ انہیں بیمار رہتے ہیں وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھائی کو بھی شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ 111 ٹائمز یا سلامو یہ پڑھ کر اپنے بھائی پر دم کرنے کا معمول بنا لیجیے تا حصول شفا، ان پر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ انہیں شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو آپ نے کمزوری دور ہونے کا بتایا تھا تلبینہ، عربی میں تلبینہ کا، اس کا حوالہ اگر صفحہ نمبر وغیرہ؟ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ گھریلو علاج، بہت مفید، بہت زبردست، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ تالیف ہے، تصنیف ہے۔ اس میں اور بھی کئی مدنی پھول ہیں، عام روزمرہ تکالیف، روزمرہ کی بیماریوں، روزمرہ کے معاملات کے حوالے سے، تو اسی میں کمزوری کا علاج بھی لکھا ہوا ہے۔ تو گھریلو علاج کتاب عبد الرحمن بھائی، یہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ملاحظہ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، گھریلو علاج کتاب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، تو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً کوشش کر کے یہ حاصل فرما لیجیے۔ اس میں دیکھیں کتنے سارے مدنی پھول ہیں، دائمی نزلے کے علاج بھی ہیں، گردے میں پتھری کے علاج بھی ہیں، شوگر کے علاج بھی ہیں، موٹاپے کا بھی علاج ہے، اکثریت ایسی ہے جو موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، تو یہ حاصل فرمائے۔ دیکھیں کتنے سارے ماشاءاللہ اس میں علاج لکھے، طویل عرصہ جوان رہنے کا نسخہ، تو اس میں بھی اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول لکھے ہوئے، روحانی علاج بھی اس میں موجود ہیں، گھریلو علاج میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے انتہائی مفید کتاب ہے۔ تو عبد الرحمن بھائی آپ بھی حاصل فرما لیجئے، اور آپ کو جو کمزوری دور ہونے کا علاج بتایا گیا تو وہ بھی گھریلو علاج میں سے بتایا گیا اس کتاب میں سے، تو آپ حاصل فرما لیجئے، اس میں آپ پڑھ بھی لیجئے اور اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور وسیم بھائی آپ نے شکارپور سے کال کی، اور آپ کے بھائی کے لیے بھی پڑھنے کا جو روحانی علاج بتایا گیا اس کے مطابق آپ کے بھائی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ہمارے تصور بھائی آپ نے کال کی کہ کام وغیرہ کا بھی کچھ مسئلہ چل رہا ہے، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، پیسہ رکتا نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ تصور بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بھی جائز لین دین کے وقت، لین دین جب وہ جائز ہو تو جائز لین دین کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیسے دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پیسے رکھ لیں، لے کر رکھ لیں، تو لیتے وقت اور دیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پیسہ آپ کے پاس رکا رہے گا اور برکت بھی رہے گی۔ مزید یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ رکا رہے، ہلاک ہونے سے محفوظ رہے اور ضائع ہونے سے محفوظ رہے اور برکت رہے پیسوں میں، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ اور خیرات وغیرہ یہ کرتے رہا کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ یہ آفتوں کو ختم کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، تنگ دستیوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اور رزق میں برکت کا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک روحانی علاج یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے لیے آپ خوب دعائے خیر کیا کریں، خوب دعائے خیر کریں، ان کے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، ان کی خیر و عافیت کی دعا کریں، والدین کے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ تو اس طرح وقتاً فوقتاً والدین کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، رزق میں وسعت پیدا ہوگی، اور ہمارے جب بھی ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے تو والدین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رزق میں برکت کا، اپنی پریشانیاں دور ہونے کا ایک روحانی علاج، ایک عمل یہ بھی ہے کہ ممکن ہو تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی نیت بھی فرما لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں ایسی موجود ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیا تو میری یہ بیماری دور ہو گئی، میرا فلاں مسئلہ حل ہو گیا، میرے کاروبار کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہ پریشانی دور ہو گئی، بہت ساری الحمدللہ عز و جل ایسی مدنی بہاریں ملتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، قرض داریوں سے نجات بخشی۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما،
تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔